خوشی کا، مسرت کا، محبت کا، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ خوشی ہے جس خوشی نے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش فرمایا ہے۔ اس خوشی سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ نواس رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے۔ تو میں آگے تعریف کرنے سے پہلے یہ جملہ کہتا جاؤں کہ دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بچوں کی تعریف کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے تعریف کے قابل ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے تعریف کے قابل ہوں، مگر جس کی وہ اولاد ہوتی ہے وہ خوش ضرور ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے تعریف کی جاتی ہے، لیکن آج جن کی تعریف کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ تعریف کے قابل بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی تعریف کی جائے تو ان کی تعریف سے خود تعریف اور مدح سرائی قابل تعریف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کی تعریف کریں تو شاید ثواب تو ہوگا، مگر جن کی تعریف ہم یہاں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی تعریف کرنا ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ بے شک۔ اور چونکہ سوال مجھ سے آپ نے بڑا زبردست کیا تو میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اٹھایا ہوا دونوں ہاتھوں پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کی زبان نکل رہی ہے ہنستے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گرمی کے اندر حضور کو اتنا مسکراتے دیکھا کہ میں نے پہلی مرتبہ نبی کریم کے جبڑے دیکھے۔ اللہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو کھلا رہے ہیں، ایک کو بھی بازو سے پکڑا ہوا ہے، دوسرے کو بھی بازو سے پکڑا ہوا ہے، تو پیچھے سے جا کر سیدنا صدیق اکبر نے حضرت حسن بن علی کو اٹھا لیا تو اشارہ کر کے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے؟ فرمایا بیٹا آپ کا ہے لیکن تصویر مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے کے لیے آپ کے وصال کے بعد تشریف لائے مسجد نبوی کے ممبر پر، تو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ شروع نہیں فرمایا، آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کو دیکھا۔ پورا ایک غم کا ماحول تھا، صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں کہ کچھ دن پہلے نبی کریم ہمارے درمیان موجود تھے، آج پردہ فرما گئے۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت علی کو بلایا، فرمایا آپ تشریف لائیے۔ فرمایا بچے کہاں ہیں؟ فرمایا وہ بیٹھے ہوئے کونے میں۔ فرمایا انہیں لے کر آئیے۔ جب دونوں بچوں کو حضرت حسن اور حسین کو لایا گیا، ایک کو دائیں بٹھایا دوسرے کو بائیں بٹھایا، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے پیغمبر کے صحابہ، آقا دو عالم پردہ فرما گئے ہیں، آج کے بعد جب بھی تمہارا دل کرے مصطفیٰ کی زیارت کا تم نے انہیں دیکھنا ہے۔ میں آگے بڑھوں تو اگر خلفائے راشدین سے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور روایت بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانے کے بعد بہت زیادہ بیمار رہیں، آپ کے اکثر سر میں درد رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں سخت بارش ہوئی تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، بچوں کو تلاش کر کے لایا جائے۔ خادمہ بڑی دیر گئی تلاش کرنے کے لیے، بارش میں بھیگی ہوئی واپس آئی اور واپس آ کر عرض کرتی ہے جی بچے نہیں ملے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اما جان فرماتی ہے تم نے کہاں تلاش کیا؟ فرمایا میں نے پورے مدینہ میں دیکھا۔ فرمایا میرے بچے جب بھی نہ ملے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ابوبکر صدیق کے گھر جایا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا چونکہ قد بھی دراز تھا، موٹی لمبی آنکھیں تھی، سرخ گال تھے، اور خوبصورت آپ کے نانا جان کی طرح گھنگریالے بال تھے، اور آپ جب چلتے تو آپ کے چال چلن میں بہت ساری ایسی عادات تھیں جن سے حضور کی یاد تازہ ہو جاتی، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بچوں کو چوما جاتا ہے مگر آپ ان کو سونگتے بھی ہیں؟ فرمایا یشمہما و یدمہما الی، ابو بکر میں چومتا اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے ہیں، میں سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، تو عبداللہ بن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادم آئے، خادم نے کہا کون ہے؟ کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں حضرت عمر کا، کیا میرے والد صاحب فارغ ہیں، بات ہو سکتی ہے؟ کہا جی اس وقت سرکاری معاملات میں مصروف ہیں، بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے منع فرمایا۔ پیچھے دیکھا تو حضرت حسن بھی کھڑے تھے، تو والد صاحب نے پوچھا کون کون تھا؟ کہا جی آپ کے بیٹے تھے، میں نے منع کر دیا۔ کہا اور کون تھا؟ کہا جی حضرت حسن بن علی تھے۔ حضرت عمر خود کھڑے ہوئے، خلیفہ امیر المومنین نے خود اٹھ کر دروازے پہ آئے، آواز دی حسن تشریف لائیے۔ حضرت حسن تشریف لائے، انہیں بازو سے پکڑا، اپنی مسند پر بٹھایا۔ فرمایا آپ واپس کیوں چلے گئے؟ فرمایا آپ نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا تو میں بھی واپس ہو گیا۔ فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، تم نبی کے بیٹے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت علی کے گھر جاتے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو ایک منٹ بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک منٹ آپ کا لوں گا۔ حضرت عثمان غنی حضرت علی سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کے دروازے پر آ جاتا۔ فرمایا نہیں، اگر میں آپ کو اپنے پاس بلا لیتا تو میرے ثواب میں کمی آ جاتی۔ فرمایا آپ حکم تو کیجیے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آپ کے بچے بڑے ہو گئے، آپ ان کی شادیاں کروائیے۔ فرمایا ان کے مکانات، ان کے لیے رشتوں کے لیے خرچہ، تو گودڑی سے جبے کے اندر سے ایک بڑی اشرفیوں کی تھیلی نکالی، فرمایا یہ خرچہ ہے۔ مکانات کی بات ہے، الہامہ میں جو دو خوبصورت مکان بنے ہیں جن کا آج تک کسی کو نہیں پتا، ایک میں نے حسن کے لیے بنایا، ایک حسین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کے رشتے کی باری آئی، فرمایا میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ بنت عثمان حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ طیبہ تھیں۔ اچھا یہاں سننے والی جو بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے دو خادم دیے، دونوں صاحبزادوں کو، ایک کو بھی دوسرے کو بھی، کہ بھئی آپ کی خدمت کے لیے ہیں، دو غلام دیے۔
ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت حسن بن علی اپنے سر پر گھر کے لیے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آ رہے ہیں، تو فوری طور پہ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضرت حسن بن علی ہیں۔ اب امیر المومنین حضرت عثمان سسر بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور دوڑ کر جا کر لکڑیاں ان کے سر سے پھینکی نیچے، پھر فرمایا بیٹا میں نے آپ کو 2 غلام نہیں دیے؟ حضرت فرمایا ایک اپنے علاقے میں جا کر فوت ہو گیا اور دوسرا بیمار ہے، تو میں نے کہا آج میں اپنے گھر کا کام خود کر لیتا ہوں۔ اس جملے پر توجہ کیجیے گا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ایک غلام فوت ہو گیا، دوسرا بیمار ہو گیا، یہ غلام جو حاضر ہے سبحان اللہ۔ ان کے ہاں یہ مقام تھا۔ جب تک ہم صحابہ اکرام کو نہیں سمجھیں گے ہمیں اہل بیت کا مقام کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمارے اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام مکاتب فکر میں سب کو پتہ ہے یکساں کیا ان کا علمی مقام جی ہے۔ جی بالکل۔ ایک جنازے سے واپس آئے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے سر سے پگڑی اتاری، ایک روایت کے مطابق اپنے کندھے سے چادر اتاری، حضرت حسین کے جوتے صاف کیے، اور پھر دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت حسن بن علی کے پاؤں صاف کیے۔ تو حضرت حسن چونکہ خود بہت زیادہ عجز ان کی ساری تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بوڑھے ہیں، میرے والد کی عمر کے ہیں، اور آپ کے یہ انداز محبت یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ فرمایا آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا دل میں خواہش تھی کہ پگڑی میری ہو اور پاؤں حسن کے ہوں، پگڑی میری ہو جوتے حسین کے ہوں۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہا یہ وہ پاؤں ہیں جن پاؤں کو میں نے محمد مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے۔